دوستو فرعون کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فرعون کے والدین کون تھے؟ فرعون کی پیدائش کون سے شرمناک طریقے سے ہوئی تھی؟ اس کے علاوہ آج ہم آپ کو مصر کے مشہور فرعون توتن خامن کی زندگی کے متعلق دلچسپ اور شرمناک حقائق بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ اور معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو قدیم مصر پر 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے، اور فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب یعنی کہ ٹائٹل تھا۔ تمام فرعونِ مصر میں قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مصر کے قدیم تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ نومبر 1922 میں جب توتن خامن کا مقبرہ ملا تو دنیا اس کے سیر میں گرفتار ہو گئی اور اس نے دنیا کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا۔ دوستو توتن خامن کا مقبرہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت تھی۔ اس مقبرے کو کھودنے، محفوظ رکھنے اور زمرہ سازی کے پیچیدہ عمل کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے لارڈ کرنار نے ٹائمز اخبار کے ساتھ ایک خصوصی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت ٹائمز اخبار نے دنیا بھر کو اس مقبرے سے متعلق خبریں اور تصاویریں دینے کا حق حاصل تھا۔ دوستو توتن خامن کے چھوٹے سے مقبرے میں 5000 سے زائد اشیاء موجود تھیں۔ سونے کے مجسموں، زیورات سے لدے ہوئے صندوق اور کشتیوں کے علاوہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسا کہ روٹی، گوشت کے ٹکڑے، دالیں اور کھجوریں وغیرہ شامل تھی۔ یہاں تک کہ توتن خامن کی ممی کے پاس حنوط شدہ پھولوں کے ہار تک موجود تھے۔ فرعون توتن خامن کی ممی پر جدید کیمروں اور طاقتور کمپیوٹر سے ریسرچ کی گئی تو چند ایسے حیران کن حقائق ملے جو یقیناً دنیا کے لیے حیرت انگیز تھے۔ دوستو جب حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن کے باپ اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس فرعون کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی فرعون کے والدین آپس میں میاں بیوی نہیں بلکہ بہن بھائی تھے۔ یہ بات تاریخ میں بہت بار آ چکی ہے کہ قدیم فرعونِ مصر اپنی بہنوں سے شادی کیا کرتے تھے تاکہ بادشاہت اور حکومت کسی اور کے پاس نہ جا سکے، جیسا کہ شہر آفاق اور دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کا درجہ رکھنے والی ملکہ کلیوپیٹرا نے بھی اپنے بھائیوں سے شادی کی تھی، جبکہ ملکہ انخسنا مون کو اس کے باپ، بھائی اور نانا تک نے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ دوستو ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس فرعون یعنی توتن خامن کی جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا اور اس کی بیماری جینیٹک تھی۔ مورخین کے مطابق توتن خامن آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں تقریباً 4000 سال پرانی قبریں بھی دریافت کی ہیں، جن میں ایک مقبرہ فرعون کی ایک رانی کا ہے جس کا نام خنت کاؤ سوم تھا۔ آثار قدیمہ کی رپورٹ کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابوسر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابوسر قدیم مصر کے دارالحکومت کا سب سے پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں پر فرعون نفرتیتی کا اہرام بھی موجود ہے جس نے 4500 سال قبل مسیح میں مصر پر حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفرتیتی کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رہن فرق بھی کہا جاتا ہے۔ فرانس کی پریس ایجنسی کے مطابق مصری آثار قدیمہ کے وزیر ممدوح ادومتی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ مقبرہ فرعون کی ایک رانی کا ہے جس کا نام خنت کاؤ سوم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے محفوظ کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پہلے 2 رانیاں اسی نام سے دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے یہ رانی خنت کاؤ سوم کے نام سے ظاہر ہوئی ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ اس رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے قبر کی اندرونی دیوار پر کنندہ کیا تھا۔ ادومتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک نامعلوم تھی۔ ادومتی نے مزید کہا ہے کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ دوستو مصری نوادرات کے وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر 2345 سے 2994 قبل مسیح میں فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا
कि मकबरे की तलाश गुज़िश्ता चंद सालों की दरियाफ्त में अहम तरीन दरियाफ्त है, जो एक बार फिर से तस्दीक करती है कि अबू सर का कब्रिस्तान कदीम मिस्री तारीख के अहम अदवार को असर नौ जानने के हवाले से बड़ी तादाद में मुनफरद ज़राए फराहम करता है। मिस्र में आसार कदीमा के माहिरीन की टीम 1976 से अबू सर में काम कर रही है और ये अबू सर का कब्रिस्तान मिस्र का कदीम तरीन फ़िरौनों का कब्रिस्तान समझा जाता है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन मिले हैं, जिनमें से 24 चूने के पत्थर और 6 तांबे के बर्तन हैं। इसके अलावा कई दूसरे नवादरात भी इस कब्रिस्तान से दरियाफ्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।